ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ صفات کی آیت نمبر 100۔ پیچھے کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اس کے بعد وہ آگ اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی کر دی۔ اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلے تو بجائے ان کی قوم ان پر ایمان لے آتی اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد، لیکن انہوں نے پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس علاقے کو اللہ کے حکم سے چھوڑ کے وہاں سے چلے آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کے بعد وہ علاقہ چونکہ غیر محفوظ ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بتایا کہ اس قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا تھا۔ اب حضرت پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وقالا، اور کہا انی ذاہب، میں چلتا ہوں اپنے رب کی طرف، الی ربی سیہدین، عن قریب میرا رب جو ہے میری رہنمائی کرے گا۔ ابراہیم نے کہا تم لوگوں کو چھوڑ کر اب میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ پھر چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کو چھوڑ کے اکیلے تھے تو انہوں نے کیا دعا کی؟ رب حب لی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اپنی قوم پر اتمام حجت کے بعد یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہجرت کے فیصلے کا اظہار ہے۔ لوگ داعی حق کی جان کے در پہ ہو جائیں تو انبیاء علیہ السلام کو اس طرح ہجرت کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ آگے کیا پیش آئے گا اس طرح کے موقعوں پر اس کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا، چنانچہ ہر قدم پر ضرورت ہوتی ہے کہ وہی پروردگار رہنمائی فرمائے جس کے بھروسے پر اتنا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ الفاظ خدا پر اسی بھروسے کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، پھر ہم نے اسے تحمل والے علم والے بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس سے واضح ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اس وقت تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بائبل کی کتاب پیدائش سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ اپنے خاندان اور خویش و اقارب سے کٹنے کے بعد یہ ان کی فطری ضرورت تھی کہ جس کے لیے انہوں نے یہ درخواست اللہ سے کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تحمل والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی۔ سبحان اللہ۔ فلما بالغا، جب وہ پہنچے کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، معہو اس کے ساتھ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، السعی دوڑ دھوپ کی عمر کو، کالا تو کہا یا بنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، کچھ دنوں سے خواب دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ کالا، تو اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل، اے ابا جان کر ڈال، ما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تیری کیا رائے ہے۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے بیٹے کے حوصلے کا بھی اندازہ کر لیا جائے۔ اور بیٹے نے کہا کہ آپ کر ڈالیں جو آپ کو اللہ نے حکم دیا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَدَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، تو ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یقیناً تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اپنے نیک لوگوں کو۔ اب ان کو پیشانی کے بل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا، یعنی سجدہ ریز کر دیا، اس لیے کہ یہی حیت، یہی شکل خدا کے قرب کی سب سے زیادہ محبوب حیت ہے۔ چنانچہ انہوں نے پسند فرمایا کہ فرزند سجدے کی حالت میں خدا کے حضور پیش کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ خواب میں ذبح کرتے ہوئے دکھایا تھا، اور خواب کی باتیں تعویل اور تعبیر کی محتاج ہوتی ہیں، لہٰذا اس خواب کی تعبیر بھی یہ تھی کہ وہ بیٹے کو معبود کی خدمت کے لیے یعنی بیت اللہ کی خدمت کے لیے مخصوص کر دیں، اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیں۔ اس سے ہرگز یہ مقصود نہ تھا کہ وہ فی الواقع اس کو ذبح کریں، لیکن خدا کے اس صداقت شعار بندے نے
कोई ताबीर निकालने की बजाय उस पर मनो अन अमल कर डाला। अल्लाह ताला ने ये उनके इस इक़दाम पर गायत दर्जा मोहब्बत और तहसीन आफरीन के इजहार के लिए फरमाया कि इब्राहीम, तूने तो अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। इसकी वजह यह है कि हुक्म जिस तरीके से दिया गया था उसमें यही रवैया कमाल अब्दियत के ज़्यादा करीब था, और उससे ये देखना मकसूद भी था कि वो तावील करते हैं या फिर वाक़या ज़िबा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे इसी बिना पर फरमाया कि ये खुली आजमाइश थी और इब्राहिम ने उसमें हर लिहाज से कामयाबी हासिल कर ली। चुनांचे ये हकीकत है कि वो अहले नज़र ही के नहीं, अहले ज़हर के भी इमाम थे, और मौका इम्तिहान का हो तो अहले ज़हर का तर्ज अमल ही करीने सवाब होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना हाजा लहुअल बलाउल मुबीन, ये एक खुल्लम खुल्ला बहुत बड़ी आजमाइश थी। वफ़दैनहु बेज़िब्हिन अज़ीम, हमने बदले में दिया उसे बहुत बड़ा ज़बीहा। व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, हमने उनका ये तरीक़ाकार छोड़ दिया बाद में आने वालों के लिए। सलामुन अला इब्राहीम, सलामती हो इब्राहीम पर। कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इस तरह हम अपने नेक लोगों को बदला देते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं, कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इस तरह हम बदला देते हैं अपने नेक लोगों को। ये लम्मा का जवाब है जो असल में हज़फ कर दिया गया है। इसकी वजह यह है कि बात इतनी बड़ी है कि उसका बस तसव्वुर ही किया जा सकता है। उसे अगर लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो इसकी असली शान से ये बहुत कम तर होगा। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी जिससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुजारा गया। ये कोई मामूली इम्तिहान नहीं था बल्कि बहुत बड़ा इम्तिहान था जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाजी जीत ली। जिस इम्तिहान को ख़ुद अल्लाह ताला बहुत बड़ा इम्तिहान करार दे रहा है उसके बड़े होने में और क्या शुबा हो सकता है। और अगर उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसी कामयाबी हासिल की जिसकी दाद ख़ुद अल्लाह ताला ने कद सदक्तर रोज़ा के शानदार अल्फाज से दी है, तो इसमें शुबा नहीं कि इस आसमान के नीचे ना उससे कोई बड़ा कोई इम्तिहान पेश आया और ना उससे ज़्यादा शानदार कामयाबी किसी ने हासिल की। सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह फरमाते हैं, एक अजीम कुर्बानी के एवज़ इस्माइल को छुड़ा लिया गया। कौन सी? ये उस कुर्बानी की तरफ इशारा है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक की और जिसकी यादगार के तौर पर हर साल इसी तारीख को कुर्बानी की एक अजीम रिवायत हमेशा के लिए कायम कर दी गई। यही कुर्बानी है जो हज और उम्रे के मौके पर और ईद उल अज़हा के दिन हम एक नफिल इबादत के तौर पर पूरे एहतमाम के साथ करते हैं। आयत में इसी को ज़िब्हिन अज़ीम से ताबीर किया गया है। ये दर हकीकत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान का फिदिया है जिससे वो छुड़ा लिए गए। चुनांचा फरमाया, फ़दैनहु बेज़िब्हिन अज़ीम, सलामुन व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, और हमने उनका ये तरीका छोड़ दिया बाद में आने वालों के लिए। सलामुन अला इब्राहीम, सलामती हो इब्राहीम पर। कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इस तरह हम अपने नेक लोगों को बदला देते हैं। इब्राहीम को ऐसी मकबूलियत अता फरमाई कि पिछलों में एक गिरोह को हमने उसकी मिल्लत पर छोड़ दिया। सलामती हो इब्राहीम पर, हम खूबी से अमल करने वालों को इस तरह का सिला देते हैं, यानी दुनिया में भी और आखिरत में इस तरह सलामती और बरकत से नवाजते हैं। सुभान अल्लाह। इसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें इनाम के तौर पर क्या दिया? एक तो अमामत दे दी कि अब नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में ही जारी रहेंगे। इससे पहले 2000 साल तक फ़र्दन फ़र्दन नबूवत का सिलसिला जारी रहा। अब से फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में मखसूस कर दिया। 2000 साल तक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के यहाँ नबूवत आती रही और अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद ये आखिरी पैगंबर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2500 साल के बाद मबऊस हुए। तो आप सल्लम को भी 1.5 सदियाँ गुजर चुकी हैं। अब क्या है? अल्लाह फरमाते हैं, वह बशरनहु बेइसहाक़, हमने उसे खुशखबरी दी इसहाक़ की। नबियन मिनस्सालिहीन, ये भी नबी थे और नेककारों में से थे। वह बरकना अलैहि व अला इसहाक़, हमने बरकतें रख दी थी उस पर और इसहाक़ पर। व मिन ज़ुर्रिय्यातिहिमा, और इन दोनों इसहाक़ और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से मोहसिनुन, कुछ तो नेक हैं उनकी उम्मती। व ज़ालिमुन लिनफ्सिहिम मुबीन, और उनकी उम्मतियों में से कुछ ऐसे भी हैं जो खुल्लम खुला अपनी जान पर जुल्म यानी शिर्क जैसा घनौना जुर्म करने वाले हैं।
اللہ فرماتے ہیں ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یہ حقیقی مفہوم میں فرمایا، اسے واضح ہوا کہ ایمان کی اصلی شان وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل سے ظاہر ہوئی تھی۔ پھر اللہ نے انہیں انعام کے طور پر اسحاق عطا فرمائے۔ اسحاق علیہ السلام کے معاملے میں بشارت اصل میں اسی چیز کی تھی۔ استاد امام لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مجرد ایک فرزند کی ولادت کوئی اہمیت رکھنے والی بات نہیں تھی۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پا کر اولاد کی طرف سے بالکل مطمئن ہو چکے تھے۔ چنانچہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ البتہ یہ بات ان کے لیے بشارت ہو سکتی ہے کہ پیدا ہونے والا فرزند صالح اور نبی ہوگا، اور حضرت یعقوب یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کی اور حضرت اسحاق کے بیٹے کی نسل سے ہی نبوت چلتی رہے گی۔ اب اللہ فرماتے ہیں ان کی امتوں میں بھی کچھ ہیں جو نیکی کرنے والے ہیں اور کچھ ہیں جو کھلم کھلا اپنی جان پر ظلم یعنی شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ یہ اظہار تصوف کا افسوس کا جملہ ہے، یعنی وہی صورت پیدا ہو گئی ہے جو انسانوں کے معاملے میں بالعموم پیدا ہو جاتی ہے کہ ایسی عالی مرتبت عالی شان کے لوگوں کے اولادوں میں بھی لوگ خدا سے سرکش ہو کر شرک جیسے ظلم کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ نظم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی کے سلسلے میں لکھی گئی، جو بہت ہی شاندار نظم ہے۔ چلیں نظم کی طرف میں آپ کو سناتی ہوں۔ پدر یعنی باپ بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسمان حیران تھے اس اطاعت گزاری پر۔ رضا جوئی کی یہ صورت نظر نہ آئی تھی اب تک، یہ جرت بیشتر انسانوں نے دکھائی نہ تھی اب تک۔ عجب بشاش تھے وہ دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ کہا فرزند نے کہ اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندے پہ یہ تعمیل حاضر ہے، مگر خدا کے حکم پر پٹی آپ اپنی آنکھوں پر باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھ اور پیروں پر رسی باندھ دیجئے گا۔ مبادا آپ کو صورت پر میری ترس نہ آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں یا ہاتھ آپ کا تھر تھرائے۔ پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی۔ ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری تھامی پدر نے اور پسر قدموں میں آ لیٹا، پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پر رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا۔ زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے بیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ پدر تھا مطمئن، بیٹے کے چہرے پر بہاری تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی۔ مشیت کا مگر دریا رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا۔ ہوئے جبرائیل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا اثار و جرت کا، اطاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، جزا ہے کہ جنت سے آیا ہے یہ برابربانی۔ ہمیشہ کے لیے اس خواب صادق کا ثمر لیجئے، اسی کو ایک بیٹے کے عوض قربان کیجئے۔ ملی تھی انسان کو یہ قربانی اسماعیل کے صدقے، حیات نو ملی ایمان کی تکمیل کے صدقے۔ خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے خود آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ، اور باپ ابراہیم کو اللہ نے لقب دیا خلیل اللہ۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔